آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم درس قرآن کو عام کریں۔ میں اہل سنت و جماعت میں اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ جو آپ کا پروگرام ہو، محفل نعت ہو، دینی اجتماع ہو، علمی مذاکرہ ہو، علمی محفل ہو، اس کے اندر کثرت سے قرآن بیان کیا جائے۔ کیا بیان کیا جائے؟ اور قرآن کون سا بیان کیا جائے؟ جو حدیث کے مطابق ہے۔ اگر آپ کسی ایسے عالم کو دیکھیں نا کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کی تشریح میں حدیثیں پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح میں اقوال صحابہ پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح میں اجماع مفسرین کو بیان کر رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ جو عالم ہیں یہ واقعتاً آقا کریم کا سچا غلام ہے، جو آقا کریم کے اقوال کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ ہم سب کو اس پر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں المیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم درس قرآن رکھ لیتے ہیں، عوام الناس چونکہ چسکے کے لیے آنے کی عادت پڑی ہے نا، کہ جھومنا، جمانا، مزہ آنا، موبائل کا کیمرہ آن کرنا، اور پھر جو سامنے خطیب اگر پیشہ ور خطیب ہے تو اس نے سر لگانا، اس نے طرز لگانی، چیخنا، چلانا، او بھئی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کو مزہ آیا، چسکے کے لیے آئے، تو پھر آپ کو جو سیدھا سیدھا قرآن بیان کرنے والا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ایک چیز کا شدید مخالف ہوں، ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں، بار بار دہراتا بھی ہوں کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بیان کر رہا ہے۔ ہاں، صحیح العقیدہ ہونا، مستند ہونا اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہو گیا ہے کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب درس قرآن کریں نا، امام صاحب کا درس قرآن ہوتا ہے یہاں پہ کون سے دن؟ جمعے والے دن امام صاحب درس قرآن کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات مجھے جب اطلاع ملتی ہے نا کہ درس قرآن ہو رہا ہے امام صاحب کا اور گنتی کے افراد بیٹھے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ حق قرآن ہے کہ امام صاحب درس قرآن دے رہے ہوں اور آپ میں سے 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ صرف بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان کی جگہ پر کسی بڑے خطیب کو بلوا لیں؟ ٹھیک ہے، ایون میں آ جاؤں تو مجمع لگ جائے۔ میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا، طبعی طور پر پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو بیانات میں جہاں پر میرا جانا ہوتا ہے، مجھے کوئی رابطہ کرتا ہے، میں پہلے انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے علاقے کے امام صاحب کو بلوائیں۔ جو بندہ اپنی امام کا مطلب کیا ہے؟ پیشوا۔ حدیث میں جو الفاظ ہے وہ بالقرآنی اماما، آپ یہ دیکھیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس چیز کے پیچھے جائیں گے نا کہ جی بڑا نام ہو، مشہور نام ہو، پھر ہمارے مقصود فوت ہوتا رہے گا۔ گھر گھر درس قرآن ہونا ضروری ہے، ہر مسجد میں درس قرآن ہونا ضروری ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے کہ جب درس قرآن ہو رہا ہو تو ہم سب کے سب درس قرآن میں شریک ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، قرآن کی آیات کو سنیں۔ قرآن سے زیادہ فصیح و بلیغ لا ریب فیہ، جتنا آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ قرآن سنتے چلے جائیں گے آپ کا دل نور سے منور ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ تفسیر قرآن سنتے چلے جائیں گے آپ کا باطن کی جو کالک ہے، جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو کم از کم اپنے گھروں کے اندر ہم یہ تو کوشش کریں کہ روزانہ 4 آیتیں پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ کلام الہی کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لیدبروا فی آیاتی، تاکہ قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ارباب نظر و فکر ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی خطباء ہیں، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اپنے قصے کہانیاں کم ہوں، قرآن کی آیات اور احادیث نبوی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جب تک ہماری گفتگو میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہمارے ہاں تو بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ابتداءً ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی بیان نہیں کیا، خطاب کا رخ کسی اور طرف ہو گیا، صرف قصے چلتے رہے۔ نو، قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالقرآنی اماما، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا مان لیا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ تو اس مزاج کو آپ سب ارادہ کیجئے کہ ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنا ہے۔ جب ہم بیٹھیں تو ہماری توجہ قرآن پر، احادیث پر، ترجمہ پر، تفسیر پر، معانی پر ہونی چاہیے۔ اب یقین کیجئے کہ جب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا نا تو یہ اہل مغرب کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کے تعلق بالقرآن کو کمزور کر دیں، ختم کر دیں۔ ان کی نوجوان نسل کا تعلق تو قرآن سے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے،
جب گھر گھر درس قرآن ہو رہا ہو، جو بھی پروگرام کریں، دینی پروگرام کریں، میری آپ سب سے گزارش ہوگی، پوری دنیا کے اندر جو لوگ پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ درس قرآن کا اہتمام کریں، کسی مستند عالم کو بلوائیں۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں الٹ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا عبد القادر بھائی؟ خطاب ہوتا تھا، اور وہ خطاب مین خطاب ہوتا تھا، یعنی پہلے 2 نعت خواں پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا، اور پبلک کیا سننے آتی تھی؟ بیان، نظریہ بنتا تھا نا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ 15 منٹ امام صاحب آ جائے، 15 منٹ کا خطاب کر لے۔ ابھی کون آ رہا ہے جی؟ وہ بڑے نعت خواں آ رہے ہیں، پتہ نہیں 7ویں آسمان سے اٹھا کے لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ان کے انتظار میں پبلک بیٹھی ہوئی، شروع کے اندر 10 12 15 لوگ موجود ہیں، وہ آپ درس قرآن کر لیں، اور اس میں بھی 15 منٹ پورے ہوئے تو پرچیاں شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ اللہ کے بندو، آپ کو اللہ نے توفیق دی، اتنا اچھا پروگرام سجایا ہے، آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کو نفع ہونا چاہیے، لوگ کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو جب بھی انعقاد پروگرام کریں اس میں 1 گھنٹہ آپ خطاب کا رکھیں، اور پراپر تیاری کے ساتھ رکھیں، اور لوگوں کو یہ سوچ دیں کہ جی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کا جو مین حصہ ہے وہ بیان ہے، جس میں درس قرآن ہو، اللہ کا کلام سنایا جائے گا، رسول اللہ کی احادیث سنائی جائیں گی، تو آٹومیٹیکلی ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہے۔